کوئی بھی کسی کام میں پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش تو ضرور کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر لگن ہو کسی چیز کی نا، کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم کر لیتے ہیں۔ ویلکم بیک مائی چینل۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ساری یوزفل ٹپس شیئر کروں گی، جو میں اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے اپنا ٹائم مینیج کرتی ہوں، اور بہت ساری ایسی بہنوں کے لیے بہت سارے ایسے طریقے بتاؤں گی کہ بچوں کے ساتھ رہ کر بھی تو کس طرح سے اپنی لائف گزار سکتے ہیں نا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی کام میں پرفیکٹ نہیں ہوتا نا، مجھ سمیت میں بھی اپنے کاموں میں بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہوں نا، تو نہ ہی پہلے تھی نا۔ شادی سے پہلے مجھے بالکل بھی کوئی کام بھی نہیں آتا تھا، صرف مجھے ایک چائے بنانی آتی تھی اور ایک انڈا بنانا آتا تھا۔ وہی بات ہے نا، کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا نا، تو وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے آہستہ آہستہ نا۔ شادی کے بعد شروع میں تو میں نے بہت ساری چیزوں کو سیکھنا چاہا، سیکھتے سیکھتے میں نے کئی چیزوں کو خراب بھی کر دیا نا، تو بہت مشکل مجھے ہوتی تھی اور میں بہت گھبرا جاتی تھی کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے نا۔ اپنی طرف سے ٹرائیں کرتی رہتی تھی، چیزیں بناتی رہتی تھی، پر کچھ چیزیں خراب ہو جاتی تھی اور کچھ چیزیں بہت اچھی بن جاتی تھی، اور میں کامیاب ہو جاتی تھی، اور میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی کہ واہ مجھے یہ کام آتا ہے اور میں نے اسے اچھے سے کر لیا ہے نا۔ شروع میں ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا، تو جیسے میں نے اب کپڑے دھونے ہوتے تھے تو میں سوچتی تھی کہ میں کل سارے کپڑے نا دھو لوں گی نا، تو کل پہ پرسوں چلا جاتا تھا، پرسوں پہ ترسوں چلا جاتا تھا۔ اس طرح سے جب میں نے کپڑے استری کرنے ہوتے تھے تو میں رات کو سوچ کر سوتی تھی کہ میں نے صبح اٹھوں گی تو میں سارے کپڑے استری کر لوں گی، اپنی کبرڈ کو صاف کروں گی، سیٹ کروں گی، کپڑے سیٹ کر لوں گی، پر رات کو میں سوچ کر سوتی تھی، پر صبح اٹھتے ہی سب کچھ بھول جاتی تھی۔ اور ڈیلی کل پہ کام کرتے کرتے چھوڑتے تو میرا کام بہت زیادہ برڈن ہو گیا۔ تو ایک دن میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ہماری امی کس طرح سے پورا گھر بھی مینیج کر لیتی تھی، بچوں کو بھی سنبھال لیتی تھی، اور ان کے پاس اتنا سارا ٹائم بچ بھی جاتا تھا کہ وہ آنے جانے والوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا لیتی تھی، بازار بھی چلی جاتی تھیں، سب کچھ اچھے سے مینیج کر لیتی تھی نا۔ وہ سب کچھ کیسے کرتی تھیں؟ تو مجھ سے تو آج کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں تو صرف سوچتی ہی رہتی ہوں کہ میں یہ کر لوں گی، یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی، پر مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا نا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میری امی تو صبح اٹھ جاتی تھی فجر کے ٹائم، اور میں تو صبح لیٹ تک سوتی رہتی ہوں۔ ظاہری بات ہے جب جس انسان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو نیند پوری نہیں ہو پاتی، پھر انسان لیٹ تک سویا ہی رہتا ہے نیند پوری کرنے کے لیے، اور پھر اس طرح سے ہمارا آدھا دن ہی ضائع چلا جاتا ہے، سونے میں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے نا۔ تو ماں اس لیے کہتے ہیں نا، ماں کو بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، سب سے بڑی قربانی تو نیند کی ہی ہوتی ہے نا، جو ہماری مائیں دیتی ہیں اور ہم بھی دے رہے ہیں نا۔ تو اس لیے تو ایسے تو نہیں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں بہت کچھ اپنے اوپر سہتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے، اپنے گھر کے لیے کرتی ہے۔ تو سب سے بڑی قربانی میں تو یہی کہوں گی کہ مائیں اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں نا، اپنی نیندوں کو غائب کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے سوچا کہ ہماری امی کس طرح سے صبح اٹھ جاتی تھیں اور وہ سارے کام بھی کر لیتی تھیں، تو بس میں نے اپنی امی کو سوچ کر ان کی لائف سٹائل کو جب سے میں نے جوائن کرنا شروع کیا تو میری زندگی بھی بہت زیادہ آسان ہو گئی نا۔ تو میں بھی اب صبح اٹھ جاتی ہوں اور اپنے گھر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سارے صبح ہی ختم کر لیتی ہوں، جیسے میری امی کر لیتی تھیں۔ تو بعد میں اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ سو بھی جاؤ، اپنی نیند بھی پوری کر سکتے ہو، اور کوئی ٹینشن بھی نہیں رہے گی کہ ہمارے گھر کے کام پڑے ہوئے ہیں اور ہم سو رہے ہیں نا۔ ایسے ہم آدھا دن سوتے رہتے ہیں، پھر ہم اٹھتے ہیں تو ہمارا کام بھی سارا بگڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھی گھر کی سیٹنگ صفائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا پڑا ہوتا، تو پھر ہم دوپہر کو ہی اپنا کام جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں رات ہو جاتی ہے کاموں میں ہی لگے نا۔ تو یہ بہت غلط ہے، تو ہمیں ایسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے نا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کے کاموں کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا کہ ہمیں صبح اٹھ کر ہی یہ سب کچھ کام ختم کرنے پڑتے ہیں نا۔
تو ہماری مائیں ہمارے لیے ایک اکیڈمی ہے، پورا اسکول ہے۔ اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو سوچیں تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی، کیونکہ پرانے زمانے کے لوگ کس طرح سے اپنی لائف کو مینیج کرتے تھے اور کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے نا۔ تو صبح اٹھنا، روٹین کے ساتھ اٹھنا اور سب کچھ مینیج کرنا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے نا ہم سب کی زندگی میں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے جو میں نے نوٹ کیا نا، کہ یہ موبائل، پہلے دور میں موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، ہوا بھی کرتے تھے تو بس نا کسی کی ضروری کال آتی تھی، 1-2 منٹ کی بات، بس کی بات سنی اور بس بات ختم۔ تو آج کل جب سے موبائل آ گئے ہیں تو ہمارا آدھا ساتھ پورا دن، بلکہ آدھے سے زیادہ دن ہمارا موبائلوں پر ہی گزر جاتا ہے۔ کسی کی کال آ جاتی تو ہم گپ شپ میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں ہمارا کالوں میں ہی ٹائم چلا جاتا ہے نا۔ میں خود اپنے آپ کو بھی میں کہتی ہوں، میرا آدھے سے زیادہ دن تو موبائل ہی لے لیتا ہے۔ کسی کا فون آ جاتا ہے تو سنتے سنتے، گپیں لگاتے لگاتے پورا گھنٹہ چلا جاتا ہے۔ یوٹیوب کو یوز کرتے کرتے پورا دن ہی ہمیں اتنا مزہ، اتنی لذت آنے لگ جاتی ہے کہ ہم اپنے سارے کام ہی بھول جاتے ہیں نا۔ تو یوٹیوب نے بھی ہمارا کافی، موبائلوں نے بھی ہمارا کافی ٹائم لے لیا نا ہم سے، اور ہمیں اپنی زندگی کی روٹین سے بہت ہمیں پیچھے چھوڑ دیا ہے نا، اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو بس ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے موبائل کو کسی ایسی جگہ پر سائلنٹ کر کے رکھ دینا چاہیے تاکہ ہمارا موبائل سے دھیان اتر جائے۔ ہاں، آپ گھنٹے 2 گھنٹے بعد جائیں، موبائل کو چیک کریں، کوئی ضروری میسیج ہے اس کا رپلائی کریں، اور زیادہ تر ایسا ہمیں اپنے آپ کو موبائلوں سے دور رکھنا چاہیے نا، اور ضرورت کے وقت ہمیں موبائل کو اٹھانا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ تو زیادہ یہی کوشش کریں نا کہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنی روٹین کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور موبائل کو کم ٹائم دیں نا۔ اور ہاں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو نا بچے اکثر ٹوائز کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پورے روم میں پھیلا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، یہاں تک کہ عائشہ بڑی ہے، عائشہ بھی جب کھیلتی ہے تو ٹوائز کے ساتھ تو پورے روم میں، بیڈ کے نیچے، صوفوں کے نیچے، پتہ نہیں کہاں کہاں پھینک دیتے ہیں، اور وہ ٹوائز چنتے چنتے جب میں نے صفائی کرنی ہوتی تو پورے 10-20 منٹ مجھے ٹوائز ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور میرا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ہماری امی کس طرح سے کرتی تھی، مجھے یاد آیا کہ مما نے ایک بڑی سی ٹوکری رکھی ہوئی تھی، اور جب ہم سب بہن بھائی جب کھیلتے تھے تو مما ہمیں کہتی تھی چلیں اب یہ گیم ہے، سارے بہن بھائی مل کر اس میں کھلونے ڈالو، جمع کرو، جو سب سے پہلے اس میں کھلونے جمع کرے گا سب سے زیادہ وہ جیت جائے گا، وہ ونر کہلائے گا۔ تو ہم خوشی خوشی بھاگتے تھے اور سارے کھلونے، ہم سب کا یہی ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ کھلونے میں اٹھاؤں، میں اس ٹوکری میں ڈالوں، تو بس اس میں بچوں کی کھیل بھی ہو جاتی تھی اور گھر کا کام بھی سارا آسان ہو جاتا تھا۔ تو پھر اب میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں نا، اپنی امی کی ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر کہ امی کس طرح سے کرتی تھی، اب میں بھی اس طرح بچوں کو کہتی ہوں کہ عائشہ، رابیل، جلدی سے تم لوگوں کی میں نے نا مقابلہ لگایا ہے کہ کون سب سے زیادہ روم کو صاف کرتا ہے، کلین کرتا ہے، اور کون تیزی سے سارے کھلونے اٹھا کر اس ٹوکری میں ڈالتا ہے نا۔ تو عائشہ، رابیل دونوں تیزی سے جلدی جلدی سارے کھلونے اٹھاتے ہیں اور اسے اس ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے میرا گھر بھی صاف ہو جاتا ہے اور مجھے بیڈ کے نیچے یہاں وہاں کچھ گھسنا بھی نہیں پڑتا ان کے ٹوائز ڈھونڈنے کے لیے، وہ خود بخود ایک ٹوکری میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی ماؤں کی لائف سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں نا۔ تو اسی طرح ہمارے گھر میں ایک الماری ہوا کرتی تھی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جب ہم سب بہن بھائی پڑھا کرتے تھے یا ہمارا کوئی بھی رجسٹر ختم ہو جاتا تھا، یا چھٹیوں کے سمر ورک کے رجسٹر ہمارے ختم ہو جاتے تھے، تو ہماری ماما ہمیں بتاتی تھی کہ یہ الماری ہے، آپ نے یہاں وہاں اسے بالکل پھاڑنا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا، آپ اپنی ساری بکس اس کبرڈ میں رکھیں۔ تو ہم جتنے بھی ہماری بکس ختم ہوتی تھی، کاپیز ختم ہوتی تھی تو ہم ضائع بالکل بھی نہیں کرتے تھے، وہ اس الماری میں ہی ہم نے رکھنا ہوتا تھا، جو سی جگہ ہماری مما نے بنائی ہوئی ہے نا۔ تو اس طرح سے بہت کچھ مینیج ہو سکتا ہے، ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہیں جب ہم اپنی ماؤں کی، اپنی دادی نانی کی زندگی میں جاتے ہیں کہ وہ پرانے وقتوں کے لوگوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری اور کس طرح سے اپنا کام وہ کرتے تھے نا، تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں نا۔ ہمارا گزرا ہوا دور، ہماری ماں ہمارے لیے پورا اسکول، پوری اکیڈمی ہے نا، جہاں سے ہم بہت ساری چیزیں پک کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں نا۔ باشعور ماؤں کی عقل مند بیٹیاں، یہ ورڈز جو میں اکثر لکھتی ہوں اپنی ویڈیو پہ، تو یہ میں نے اپنی بیٹی سے سیکھا ہے نا۔ ایک دن میں نے بہت زیادہ کام کیا تھا، ہمارے گھر میں گیسٹ آئے تھے، سارا دن کافی سارا کھانا بنایا میں نے اور بہت زیادہ کام کیا، میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ تو
رات کو لیٹ کے ساتھ عائشہ نے فرمائش کر دی کہ مما مجھے جلدی سے آپ کسٹرڈ بنا کر دیں. تو میں نے کہا ہے اللہ میں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں، پتہ نہیں ہماری امی کس طرح سے کام کرتی تھی، وہ تو تھکتی نہیں تھی، میں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں نا. تو تب ہی عائشہ نے یہ بات کی تھی کہ مما جن کی مائیں نہیں تھکتی تو ان کی بیٹیاں بھی نہیں تھکتی نا. تو عائشہ نے کہا امی نانی جان تو نہیں تھکتی تھیں تو آپ کیسے تھک جاتی ہیں؟ تو تب سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میری بیٹی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جن کی مائیں نہیں تھکتی ان کی بیٹیاں کیسے تھک سکتی ہیں نا. تو پھر میں نے سوچا کہ عائشہ نے بات تو بالکل صحیح کی ہے، میں اپنی امی کی زندگی کو دیکھ کر سب کچھ لرن کر رہی ہوں، تو میں یہ بھی وہیں سے سب کچھ سیکھ رہی ہوں، تو واقعی ہی مجھے تھکنا تو نہیں چاہیے. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی نا. اچھا نا ہم اب یوٹیوب چینل بھی کھولیں نا تو مجھے ہر چینل پہ زیادہ تر چینلوں پہ یہی ورڈز لکھا ہوا نظر آتا ہے نا کہ باشعور ماؤں کی عقل مند بیٹی ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. بہت سارے چینل اسی ورڈز کی وجہ سے نا بہت زیادہ نا ویڈیو وائرل ہو رہی ہے نا کہ یہ تھمبنیل بنانے سے، یہ ورڈنگ لکھنے سے نا تو بہت سارے چینل اوپر جا رہے ہیں. چلیے پیاری یوٹیوب فیملی، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہیے. ہمیں اپنی ماں کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے آسان کیا ہوا تھا، کس طرح سے سب چیزیں مینیج کر لیتی تھیں، اور اپنے لیے بچوں کے لیے ٹائم بھی بچ جاتا تھا، اور سب کچھ گھر کا سیٹنگ وغیرہ ہر چیز بھی پراپر طریقے سے کر لیتی تھیں، اور آرام کرنے کا ٹائم بھی انہیں مل جاتا تھا نا. تو آج کل کے دور میں اور پرانے دور میں بہت زیادہ فرق ہے. آج کل سوشل میڈیا آ گیا ہے نا، تو سوشل میڈیا نے بہت ساری خواتینوں کا ٹائم تباہ کر دیا ہے نا. تو بس اس لیے ہمیں بھی اب آئندہ خیال کرنا چاہیے، ہر چیزوں کو ٹائم ٹیبل کے مطابق لے کر چلنا چاہیے، اور سب سے ٹائم جو ہمارا قیمتی ہوتا ہے وہ صبح کا ٹائم ہے نا، اسے بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. چلیں پوری ویڈیو گزر گئی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو مائیکرونی کی ریسپی بھی نہیں بتائی، اور آج میں نے بنائی تھی مائیکرونی، اور کھانے میں رات کو بنایا تھا چکن آلو کا سالن. تو آج کی پوری شیئرنگ بھی آپ کے ساتھ کر لی ہے ڈیلی روٹین کی، کہ آج سارا دن کیا کچھ ہوا اور کیسا ہم لوگوں کا دن گزرا. اللہ حافظ پیاری یوٹیوب فیملی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کر دینا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور کل کے لیے اللہ حافظ. کل ملیں